العلم نور، العلم نور ہے، نور ہے، نور ہے، نور ہے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز طلباء اکرام، آج ہم آپ کے سامنے تسہیل المصادر کا سبق نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق نمبر 2 کا ہیڈنگ جو ہے وہ آج فعل ماضی کا بیان ہے۔ فعل ماضی کا بیان ہوگا، پھر اس کی قسمیں بھی ہیں، اور پھر جو ہے آج سے سلسلہ شروع ہوگا، فارسی بنانے کا بھی ترجمہ ہوگا فارسی میں، پھر جو ہے کیا ہے اس کو اردو سے فارسی بنانا ہے، فارسی سے اردو بنانا ہے، یہ جو ہے آج سلسلہ شروع ہوگا۔ تو دیکھیں فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی، نمبر 6 ماضی تمنائی۔ اب یہ 6 قسمیں ہوئے، اور 6 قسموں کو اب ہر ایک جو ہے جیسے جیسے بیان آئے گا ویسے ویسے پھر جو ہے اس کی تعریف بھی ہوگی، اور پھر بنانے کا قاعدہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو آج جو ہے ہم ماضی مطلق پڑھیں گے، ماضی مطلق کی تعریف بھی پڑھیں گے، اس کے بنانے کا قاعدہ بھی پڑھیں گے، اور کیسے بنایا جاتا ہے اس کو آپ دھیان سے بھی سنیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ماضی مطلق۔ فعل ماضی کی 6 قسموں میں سے ماضی مطلق آج ہم پڑھیں گے۔ تو فعل ماضی کی 6 قسمیں ہو گئی، اور 6 قسموں میں سے ماضی مطلق آج ہم پڑھیں گے۔ چلیے دیکھیں کہ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں۔ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، یعنی جو زمانہ گزر گیا اس کو ہم کہتے ہیں ماضی۔ تو وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ یہ ماضی مطلق کی تعریف ہوئی۔ اب جو ہے ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ، ماضی مطلق کیسے بناتے ہیں وہ جو ہے بغور سنیں اور دھیان میں رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں مصدر، اس سے پہلے مصدر کی وضاحت ہم آپ کو کر دیا تھا، تو یہاں پہ مزید سمجھیں کہ مصدر سے کیسے ہم ماضی مطلق بنائیں گے۔ تو مصدر کے آخر سے نون، مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد، پروردن سے پرورد۔ تو دیکھیں یہاں پہ کیا بولا کہ مصدر کے آخر سے، تو یہاں پہ دیکھیں علامت کیا ہے؟ دن، علامت دن ہے۔ تو اس کو جو ہے کہا کہ نون، اس کے آخر سے نون کو گرا دینا ہے، اور نون سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ تو دیکھو پروردن، اب سے پرورد، تو دیکھیں نون کو گرا دیا، اور را میں جو زبر تھا، را میں جو زبر تھا تو را کو بھی گرا دیا، اور اس کو جو ہے ساکن لے آیا، تو پرورد ہو گیا۔ تو یہ اس کے بنانے کا قاعدہ ہوا۔
کہ ایک مرتبہ اور دیکھیں کہ کہا مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں. تو آپ جو ہے مثال میں غور کریں کہ کیسے جو ہے یہاں پہ گرایا اور کیسے ختم کیا. تو دیکھیں جیسے پروردن سے پرورد، تو نون کو پرورد میں تو کیا ہے، نون کو گرا دیا، نون کو ختم کر دیا، اور نون سے پہلے زبر کو بھی گرا دیا تو را میں ساکن ہو گیا. تو پروردن سے پرورد. یہ تو جو ہے ہم جان گئے، لیکن اردو میں جو ہے کیسے ماضی مطلق بناتے ہیں، کیسے جانیں گے کہ اردو میں کیسے ماضی مطلق بنے گا. تو یہ حاشیے میں دیکھیں کہ اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نا گرا کر دیکھیں گے. جسے کہتے ہیں نا پالنا، کہنا. تو یہ دیکھیں مصدر کے آخر سے نا گرا کر دیکھیں گے. اگر آخر میں الف یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں. جیسے کھانا سے کھایا، دھونا سے دھویا. تو یہاں پہ کیا کہا کہ مصدر کے آخر سے نا گرا دیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں کھانا نون کو گرا دیا، اور کیا بولا کہ اگر آخر میں الف یا واو رہے، الف یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں گے. تو نون کو گرا دیا اور لاسٹ میں کے لیے آیا، یا لے آیا. تو کھانا سے کھایا، دھونا سے دھویا. تو یہ اردو میں ماضی مطلق پہچاننے کا قاعدہ ہے کہ اردو میں ایسے پہچانیں گے ہم کہ اگر دیکھیں گے کہ کھانا آیا ہے، کھایا ہے، تو یہ جو ہے کیا اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ ہو گیا. تو اس کو جو ہے سو دھیان میں رکھیں کہ نا گرا کر دیکھیں گے. اگر آخر میں الف یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں گے. جیسے کھانا سے کھایا، دھونا سے دھویا. اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو صرف الف بڑھا دیں. جیسے پالنا سے پالا، پالنا سے پالا. البتہ جانا کی جگہ ماضی گیا آتی ہے. تو یہ جو ہے آپ کا بنانے کا قاعدہ ہوا. دونوں اردو میں بھی اور ادھر فارسی میں بھی جو ہے ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ آپ نے سیکھ لیا. اب جو ہے گردان ماضی مطلق، ماضی مطلق معروف کی جو ہے گردان ہم پڑھیں گے. گردان ماضی مطلق معروف. تو دیکھیں 6 صیغے ہیں، اور وہاں پہ علامت آپ نے پڑھا تھا. فارسی جو یہاں لکھا ہے صیغہ کے بعد فارسی، تو وہاں پہ آپ نے علامت پڑھا تھا. اور پھر جو ہے اس کا جو ہے آپ نے ایک مرتبہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہاں اس سے پہلے آپ نے علامت پڑھا تھا، پھر اس کی جو ہے مثال پڑھا تھا. لیکن آج جو ہے علامت نہیں، بلکہ جو ہے آج اس کا فارسی ہوگا اور اس کا اردو ہوگا. تو گردان ماضی مطلق معروف. واحد غائب پرورد، پرورد، پروردن سے کیا بنا پرورد. اردو یعنی اس کا ترجمہ اس نے پالا، اس نے پالا. تو علامت کیا تھا اس کا واحد غائب کا؟ تا دال اس کی علامت تھی. جمع غائب پروردند، پروردند. انہوں نے پالا، انہوں نے پالا. واحد حاضر پروردی، تو نے پالا. واحد حاضر کی علامت یا ہے، پروردی. تو جب بھی یا آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ واحد حاضر کا صیغہ ہے. جمع حاضر پروردید، تم نے پالا. جمع حاضر کی علامت کیا ہے؟ یا دال. تو یا دال جہاں پہ آ جائے تو آپ جانیں کہ جمع حاضر کا صیغہ ہے. واحد متکلم پروردم، میں نے پالا. اور واحد متکلم کی علامت کیا ہے؟ میم. جمع متکلم پروردیم، ہم نے پالا، پروردیم ہم نے پالا. اور اس کی جو ہے علامت یا میم ہے. تو یہ جو ہے آپ کا گردان ہوا. واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. اور اس کو جو ہے آپ زبان میں بھی جاری رکھیں. اب جو ہے سوالات ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. سوالات میں جو ہے دیکھیں، پہلا سوال ہے ماضی مطلق کی تعریف کرو. تو ماضی مطلق کی تعریف آپ نے ابھی پڑھا، تو میں بتا دے رہا ہوں ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے. ماضی مطلق کی تعریف کرو. جواب: ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں
کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ نمبر 2، سوال نمبر 2، ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ سوال نمبر 2، ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ جواب، مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد۔ سوال نمبر 3، پروردید کا ترجمہ کرو۔ پروردید کا ترجمہ کرو۔ تو دیکھیں یہاں پہ علامت کیا ہے؟ علامت یا دال ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ تو ہم پروردید کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پروردید کا ترجمہ کریں گے تم نے پالا۔ جواب کیا ہے؟ تم نے پالا۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ تو جمع متکلم کا صیغہ پہلے جو ہے اس کی علامت جانیں۔ اس کی علامت کیا ہے جمع متکلم کا؟ جمع متکلم کی علامت یا میم ہے۔ تو گفت ہے تو اس کو ہم گفتیم کر دیں گے۔ تو جواب کیا ہے؟ گفتیم۔ خردی کیا صیغہ ہے؟ خردی کیا صیغہ ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ علامت کیا ہے؟ یا ہے، اور یا علامت کس کی ہوتی ہے؟ واحد حاضر کی۔ واحد حاضر کی۔ تو جواب کیا ہے؟ خردی واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ جمع غائب کی علامت بیان کرو۔ جمع غائب کی علامت بیان کرو۔ جواب کیا ہے؟ نون دال۔ جمع غائب کی علامت نون دال۔ نمبر 7، پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا؟ پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا؟ تو واحد متکلم کی علامت کیا ہے؟ میم۔ تو پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ بنے گا پروردم۔ پروردم۔ سوال، جمع حاضر کی پہچان کیا ہے؟ جمع حاضر کی پہچان کیا ہے، یعنی اس کی علامت کیا ہے؟ تو علامت وہی ہے یا دال۔ جواب کیا ہے؟ یا دال۔ اب دیکھیں یہاں پہ کچھ جو ہے جملے دے رہے ہیں، کچھ مفردات دے رہے ہیں، اس کے جو ہے آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، تاکہ آنے والے میں جو ہے آپ کو ترجمہ بھی کرنا ہے، فارسی میں رہے گا صرف، اور یہ یاد رہے گا آپ کو، یہ جانے رہیں گے کہ گفتن مصدر کیا ہوتا ہے، شنیدن مصدر کیا ہوتا ہے، نوشتن مصدر کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ آگے جا کر کے ترجمہ کر سکیں گے۔ اور یہ نہیں جانیں گے تو پھر آگے آپ ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ابھی کچھ مفردات دیے ہیں، تو اس مفردات کو بغور دیکھیں اور اس کو یاد کر لیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ گفتن، گفتن مصدر گفتن مصدر ہوتا ہے کہنا۔ گفتن مصدر کہنا۔ شنیدن مصدر سننا۔ شنیدن مصدر سننا۔ نوشتن، نوشتن مصدر لکھنا۔ یہ دیکھیں اوپر جو ہے سب مصدر ہے۔ خواندن مصدر پڑھنا۔ خواندن مصدر پڑھنا۔ خوردن مصدر کھانا۔ نوشیدن مصدر پینا۔ نوشیدن مصدر پینا۔ تو یہ جو ہے مفردات ہیں۔ اب جو ہے آگے اردو میں ترجمہ کریں۔ اردو میں ترجمہ کریں آ رہا ہے۔ تو اردو میں ترجمہ جیسے کہ عربی اول عربی دوم میں جس طرح کا اس میں ٹیبل ہے، جس طرح ہیڈنگ ہے کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے عربی پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کریں، سوالات دیتے ہیں، تو اس طرح اس میں بھی ہے۔ تو دیکھیں پہلا ہے گفتم۔ اردو میں ترجمہ کرنا ہے آپ کو، گفتم۔ جواب، گفتم ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ میں نے کہا۔ شنیدی، تو نے سنا۔ یہ کیا ہے؟ شنیدی، تو نے سنا۔ یا جو ہے اس کی علامت ہے، تو یہ واحد حاضر ہے، تو نے سنا۔ خوردند، انہوں نے کھایا۔ انہوں نے کھایا، تو نون دال ہے اس کی علامت، تو یہ جو ہے جمع غائب کا صیغہ ہے، تو خوردند انہوں نے کھایا۔ نوشی دید، تم نے پیا۔ تم نے پیا، اس کی علامت یا دال ہے، تو یہ جو ہے تو تم نے پیا، یہ جو ہے حاضر کا صیغہ ہے۔ نوشت، اس نے لکھا۔ نوشت، اس نے لکھا۔ خواندیم، ہم نے پڑھا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ یا میم ہے۔ یا میم اس کی علامت ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ خوردی، تو نے کھایا۔ اس کی علامت یا ہے اور یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ نوشیدم،
نوشیدم میں نے پیا، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا نوشتن پینا، تو اسی سے آیا ہے نوشیدم، یعنی واحد متکلم کا اس کی علامت میم ہے، تو واحد متکلم میں کیا ہو گیا؟ نوشیدم میں نے پیا۔ گفتند انہوں نے کہا، شنیدید شنیدید تم نے سنا، شنیدید منے تم نے سنا۔ نوشتیم ہم نے لکھا، نوشتر مصدر لکھنا، نوشتیم جمع متکلم اس کی علامت یا میم ہے، نوشتیم ہم نے لکھا۔ خواند اس نے پڑھا، خواند اس نے پڑھا۔ یہ جو ہے آپ نے جو ہے فارسی میں فارسی تھا، اردو میں آپ ترجمہ کیے۔ اب جو ہے فارسی میں آپ کو جو ہے اردو ہے، فارسی آپ کو بنانا ہے۔ اس نے لکھا، اس نے لکھا تو جو ہے واحد غائب کا ہے، تو کیا بنائیں گے آپ؟ نوشت، نوشتر مصدر لکھنا، تو اس نے لکھا نوشت۔ میں نے پڑھا، میں نے پڑھا واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ میم ہے، تو کیا لکھیں گے؟ خواندن مصدر ہوتا ہے، خواندن مصدر پڑھنا ہوتا ہے، تو واحد متکلم آ جائے گا خواندم، خواندم۔ تم نے کھایا، تم نے کھایا، تو یہ جو ہے حاضر کا صیغہ ہے، اور حاضر کی علامت یہ ہے یا دال، حاضر کی علامت یا دال ہے، تو خواندن مصدر خوردن مصدر ہوتا ہے کھانا، خوردن مصدر ہوتا ہے کھانا، تو جمع حاضر کا بن جائے گا خوردید، خوردید، یا دال جمع اس کی علامت ہے۔ انہوں نے پیا، انہوں نے پیا۔ نوشیدند انہوں نے پیا، نوشیدند۔ ہم نے سنا، ہم نے سنا۔ سننے کی عربی سننے کی فارسی جو ہے شنیدن مصدر سننا، تو ہم نے سنا جمع متکلم ہے اور اس کی علامت یا میم ہے، تو شنیدیم۔ تو نے پالا، پروردن مصدر پالنا ہوتا ہے، تو تو نے پالا واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو نے پالا پروردی۔ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا۔ گفتند میں نے لکھا، نوشتن مصدر ہوتا ہے لکھنا، اور یہ جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کی علامت میم ہے، تو نوشتن مصدر لکھنا ہوتا ہے، واحد متکلم بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے لکھا نوشتم، نوشتم۔ تم نے پڑھا، تم نے پڑھا۔ خواندید خواندن مصدر پڑھنا، تو جو ہے حاضر کا صیغہ بنے گا، اس کی علامت یا دال ہے، تم نے پڑھا خواندید۔ اس نے پیا، نوشید 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 منے پینا، تو اس نے پیا نوشید۔ تو نے کھایا، تو نے کھایا واحد حاضر کا ہے اور اس کی علامت یا ہے، اور خوردن مصدر ہوتا ہے کھانا، تو خوردی، تو نے کھایا واحد حاضر کا، تو نے کھایا خوردی۔ ہم نے کہا، گفتن مصدر ہوتا ہے کہنا، یہ جو ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس کی علامت یا میم ہے، تو ہم نے کہا گفتیم۔ تو یہ جو ہے آج کا شروع کا سلسلہ ہوا کہ اردو میں بھی آپ کو دیا گیا، فارسی میں بھی دیا گیا۔ آپ جو ہے پہلے سبق جو دوسرا سبق ہے، تو اس کو جو ہے خوب اچھی طریقے سے مشق کریں تاکہ آنے والا سبق آپ کا جو ہے آسان ہوتا جائے۔ انشاءاللہ پھر جو ہے سبق نمبر 3 ہم کل لے کر حاضر ہوں گے، اور جو سمجھ میں نہ آئے تو پھر جو ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔